بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ زیادہ تر خیال یہی ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے اپنی فضائیہ کے ذریعے کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس کوئی ایسا میزائل سسٹم نہیں ہے جو دور سے ایران پر مار کرے۔ اس لیے زیادہ چانس یہی ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے ایران، خاص طور پر تہران پر حملہ کیا ہے۔ جو ویڈیوز ابھی سامنے آئی ہیں ان میں صاف دکھ رہا ہے کہ میزائل یا بم سیدھے رہائشی علاقوں میں گرے ہیں۔ عمارتیں، فلیٹس جہاں عام لوگ رہتے ہیں وہاں تباہی ہوئی ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ اسرائیل کے پاس کوئی خاص انٹیلیجنس تھی یا نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل کسی خاص بندے کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے سیدھا شہری علاقوں پر حملہ کیا گیا۔ دوستو بات بالکل صاف ہے کہ اسرائیل نے تہران یعنی ایران کے دارالحکومت پر حملہ کیا۔ سب جانتے ہیں کہ عام لوگ شہروں میں رہتے ہیں، تو ایسے حملے میں عام شہری ہی مارے جاتے ہیں۔ اس حملے کی بات کچھ دنوں سے چل رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی ایران کے جوہری معاہدے پر، اور عام اصول یہی ہے کہ جب میز پر بات چیت چل رہی ہو تو لڑائی نہیں کی جاتی۔ لیکن اسرائیل نے اس قاعدے کو بھی نظر انداز کیا اور اپنے وحشت پنے کو ظاہر کیا اور اپنی دہشت گردی کو بھی ظاہر کر دیا۔ مغربی ملکوں نے ایران کو بات چیت میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور اب اتوار کو ایک نیا مذاکراتی دور ہونا تھا۔ ایک نئی بات چیت ہونی تھی جمعے کو، اور دوسری اتوار کو یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو کہاں روکا جائے، ایران کے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں وہ کب واپس ملیں گے، اور ایران پر جو تجارتی پابندیاں ہیں وہ کب ہٹائی جائیں گی۔ لیکن اچانک اسرائیل نے صبح سویرے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب یہ بات سمجھائی ہے کہ اسرائیل کو یہ جواز اقوام متحدہ کے ایٹمی نگران ادارے سے ملا، جسے IAEA کہتے ہیں۔ اس ادارے نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام تیزی سے بڑھا رہا ہے، اور کچھ باتیں اقوام متحدہ سے چھپائی ہیں۔ یہ ادارہ ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایران ایک نئی یورینیم افسردگی کی جگہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جوہری ہتھیار دو چیزوں سے بنتے ہیں، یا تو پلوٹونیم یا یورینیم۔ یورینیم جو نکلتا ہے وہ ویسے ہتھیاروں کے قابل نہیں ہوتا، اسے افسرد کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے خاص مقدار چاہیے۔ یورینیم کی کم از کم 15 کلو گرام مقدار ہونی چاہیے، اور پلوٹونیم کی صرف 3 کلو گرام۔ اس لیے پلوٹونیم والا ہتھیار چھوٹا ہوتا ہے لیکن زوردار ہوتا ہے، مطلب خطرناک، گھاتک ہوتا ہے۔ دوستو یہ باتیں ہمیں میٹرک یا FSC میں فزکس میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ خیر چھوڑے، اب ایران یورینیم کو افسردہ کر رہا ہے، اور IAEA کہہ رہا ہے کہ ایران اس کو ہتھیار بنانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم ایٹمی بم بنائیں، ہمارا کلچر پرانا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں۔ لیکن IAEA کی رپورٹ نے اسرائیل کو بہانہ دے دیا۔ جیسے ہی یہ رپورٹ آئی، اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا۔ ایرانی سفارتکاروں نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر رد کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، مگر انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ مغربی ملک حملہ کر سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ آج صبح حملہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا۔ اسرائیلی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہدف صرف ایٹمی پروگرام تھا تو تہران جیسے شہر پر حملہ کیوں کیا؟ وہاں تو ایٹمی تنصیبات نہیں ہوتی، شہروں میں ایسا کچھ بنایا ہی نہیں جاتا، پھر رہائشی عمارتیں کیوں تباہ کی گئیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص بندہ نشانے پر ہو، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کوئی نئی خبر آئے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی مزید ڈیفینس ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔